الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مثيل له ولا معين له لا مقابل له ولا مناظر له ولا مجادل له ولا مساوي له ولا مداني له لا ولد ولد له ولا جلد بلد له ولا نصب عصب له ولا كفر نصب له لا إله إلا الله ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وقائدنا ومرشدنا وحبنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم وأطيعوا وأنفقوا واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بارہا یہ مطالبہ اہل ایمان سے کیا ہے کہ اے لوگوں، اے مومنوں، تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اور اس چیز کو اتنے زور و شور سے اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید اس کے ثمرات سے اور اس کے نتائج سے بھرا پڑا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں قرآن مجید میں کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا مطالبہ کرے پھر اس چیز کو اپنانا یہ ضروری ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے اس چیز کا مطالبہ تو اتنا زیادہ کیا ہے کہ اپنے سارے انعامات اور اپنی ساری نعمتوں
اللہ نے اسی کے ساتھ معلق فرما دی ہے کہ اگر تم لوگ متقی بن جاؤ گے تو میں یہ دوں گا یہ دوں گا یہ دوں گا. پھر اللہ مختلف قسم کے انعامات کا ذکر کرتے لیکن پیچھے شرط ایک ہی ہے کہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی، تقوی اختیار کرو. اب میں نے آپ کو آج مختصر یہی سمجھانا ہے کہ یہ تقوی کیا ہے اور اس چیز کو حاصل کیسے کیا جائے، کیا طریقہ ہے اس کا. ویسے تو یہ ہمیں بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے نا کہ تقوی اختیار کرنا، متقی بن جانا. لوگ سمجھتے ہیں یہ محال ہے، اتنا مشکل ہے کہ محال ہے. حالانکہ یہ اگر محال ہوتا تو اللہ کبھی مطالبہ نہ کرتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کبھی اس چیز کا بوجھ انسانوں پہ نہیں ڈالتے جو انسان کر نہ سکے. اور اگر اللہ کہتے کہ یہ کرو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز انسان کے بس میں ہے، اگر کوشش کرے تو کر سکتا ہے. تو یہ چیز بھی انہی میں داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہو کہ تقوی ہماری زندگیوں میں آ جائے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ تقوی ہے کیا، یہ چیز کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے. اصل میں جو اس کا معنی ہے نا، یہ عربی کا لفظ ہے تقوی. اس کا اصل لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز سے بچنا، پرہیز کرنا، رک جانا، کسی چیز سے ہٹ جانا. اس کو عربی میں کہتے ہیں تقوی. اور شریعت کی اصطلاح کے اندر یہ ایک ایسی چیز ہے، یوں سمجھے دل کا ایک ایسا میلان ہے، طبیعت اور مزاج کا ایک ایسا یہ میلان ہے کہ انسان اللہ کی بغاوت سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اللہ کی اطاعت میں رغبت کرنے لگتا ہے. یہ مزاج جب انسان کا اندر ہی اندر بن جائے نا، اسے کہتے ہیں یہ متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا. عام طور پہ علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ تقوی کا معنی ہے گناہ چھوڑ دو، بچ جاؤ، اللہ کی بغاوت سے رک جاؤ، ہٹ جاؤ. میں تھوڑے سے آسان انداز میں آپ کے سامنے اس کا ایک مفہوم ذکر کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس انداز میں آپ کو بات سمجھ آئے. معنی تو یہی ہے کہ بچنا، رکنا، ہٹ جانا، پرہیز کرنا، معنی یہی ہے. لیکن اب سوال ہے کہ رکنا کس چیز سے، بچنا کس چیز سے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، بغاوت سے بچنا ہے. لیکن تھوڑا سا میں اسے اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں، آپ ذرا توجہ کریں گے کہ اگر اس چیز کی تھوڑی سی گہرائی میں بندہ اترے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ نظر آتا ہے کہ اس کے 3 درجے ہیں. اس کے کتنے درجے ہیں جی؟ تقوی کے کتنے درجے ہیں؟ 3. معنی تو ہو گیا بچنا، رکنا، ہٹنا، پرہیز کرنا. کس سے رکنا ہے، کیسے بننا ہے متقی؟ قرآن اور حدیث کی تعلیمات
سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ متقی بن جائے تو 3 سیڑھیوں پہ وہ ترتیب وار چڑھتا جائے. اگر وہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے تو یوں سمجھے اس میدان میں وہ انٹر ہو گیا، داخل ہو گیا، اس کی یہ محنت شروع ہو گئی. اور پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھے گا تو تھوڑا سا مزید ترقی آئے گی اس میں. اور اگر دوسری سے بھی بڑھ کے تیسرے درجے پہ پہنچ گیا تو یہ ہے بندہ اللہ کی نظروں میں اصل متقی جو اللہ مانگتے ہیں. اللہ نے قرآن میں بارہا یہ مطالبہ کیا. اللہ اکبر. ایک مقام پہ اللہ فرماتے ذرا غور کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ تبارک و تعالی مطالبہ کرتے اے لوگوں مومنوں ڈر جاؤ اللہ سے، مستطعتم جتنا کچھ تم ڈر سکتے ہو کر سکتے ہو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے وسعت ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت کے بقدر تقوی اختیار کرو. اب کتنا کچھ کرے انسان؟ فرمایا جتنا کر سکتے ہو کرو، لیکن کرو ضرور، کیونکہ میرے جتنے انعامات اور اعزازات ہیں وہ سارے انہی کے لیے میں نے رکھے جو تقوی اختیار کرتے. متقی بننے والوں کے لیے میری ساری نعمتیں. قرآن مجید میں اللہ نے بارہا اس حقیقت کو واضح کیا ہے. کبھی اللہ کہتے ہیں ان للمتقین مفازا، کہ جو لوگ متقی بنتے کامیابی کامرانی انہی کے لیے. اور کسی مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات ونہر، کہ بے شک متقی لوگ تقوی والے لوگ ہی جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے. اور کسی مقام پہ اللہ فرماتے ان المتقین فی ظلال وعیون، یہی لوگ جنت کے درختوں کے اور لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے، وعیون اور جنت کے چشموں میں بیٹھے ہوں گے. یہ جتنے انعام ہیں یہ سارے تقوی کی بنیاد پہ ملتے ہیں. اب تقوی کیسے حاصل کرنا ہے؟ سب سے پہلا درجہ تقوی کا یہ، سب سے پہلی منزل اور سیڑھی تقوی کی ہے کہ بندہ شرک اور کفر سے بچ جائے. یہ پہلا درجہ ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں متقی بنوں تو سب سے پہلا کام کیا کرے؟ شرک سے بچے، شرک و کفر سے اپنی جان چھڑوائے. اللہ اکبر کبیرہ. ورنہ اگر یہ کہے کہ یہ بھی ساتھ چلتا رہے اور تقوی بھی، یہ نہیں ہو سکے گا. تقوی اگر حاصل کرنا ہے تو نمبر پہلا یہی ہے کہ شرک چھوڑنا پڑے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو تقوی اختیار کرو، یعنی شرک سے بچ جاؤ. سب سے زیادہ اللہ کی جو بغاوت ہے اور بڑی بغاوت ہے وہ یہی ہے کہ بندہ شرک کرے اللہ کے ساتھ.
شرک ہے کیا؟ وہی بچے گا نا جو شرک کا مفہوم سمجھے گا. شرک کہتے کس کو ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کی ذات میں کسی اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرنا یا اللہ کی صفتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے. ذات میں کیسے شریک؟ اور جس طرح عیسائیوں نے کیا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. عیسائیوں نے یہ کہا اللہ ایک نہیں، اللہ کتنے ہیں؟ تین. وہ خود اور عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم یا تیسرا جبرائیل، اور اللہ نے ان پہ فتویٰ لگایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا. یہ ذات کے اندر جو لوگ اللہ کا شریک بناتے، لَقَدْ كَفَرَ، ان لوگوں نے تو اللہ کے ساتھ بہت بڑا کفر کیا ہے. تو ذات میں بھی شریک نہ ہو، کیونکہ اگر ذات میں شریک کرے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی خدا مانے تو کیا ہوگا؟ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی مان لیا جائے تو آسمان و زمین کا یہ نظام ہی باقی نہیں رہ سکتا، یہ سارا کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. کہ الہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی چلائے، ایک اپنی مرضی سے کچھ کرنے لگے تو دوسرے کی مرضی اس کے خلاف آئے تو نظام کیسے چل سکے گا؟ اس لیے ذات کے اعتبار سے بھی اللہ کو ایک مانا جائے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ ایک ہے، یکتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا اللہ اکبر. اور دوسرا صفات کے اعتبار سے بھی اس کو اکیلا مانا جائے. اللہ اکبر. صفات کون سی ہے اللہ کی؟ یہ قرآن مجید آپ اٹھائیں، یہ شروع میں جو نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے، اسماء الحسنی، یہ ساری اللہ کی صفتیں. کون ہے اللہ؟ اللہ اپنی پہچان کرواتے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اللہ وہ ہے کہ کوئی نہیں الہ اس کے علاوہ، یعنی الرحمن، وہ رحمان ہے اور رحمان اور کوئی نہیں ہے. وہ رحیم ہے اور رحیم اور کوئی نہیں ہے. وہ مہربانیاں کرتا ہے اور مہربانیاں اور کوئی نہیں کر سکتا. وہ معز ہے، عزت دیتا ہے، وہ مذل ہے، ذلیل کرتا ہے. وہ سمیع ہے، سن لیتا ہے. وہ بصیر ہے، جان لیتا ہے. وہ علیم ہے، وہ علم رکھتا ہے. یہ جتنی صفتیں اللہ کی بیان کی گئی ہے یہ ساری صفات الہی ہے. اور اللہ کے 99 نام ہے جو ایک حدیث کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں. تو یہ جتنی صفتیں ہیں ایک الہ اور معبود کی، توحید اس کا نام ہے کہ ان ساری صفتوں کو اکیلے خدا میں مانا جائے. اور شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ غیر کو بھی اس میں شریک کر لیا جائے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ شرک سے بچنا یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے کہ بندہ اگر متقی بننا چاہتا ہے تو شرک سے بچے، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ ذات کے اعتبار سے بھی دوسرا کوئی نہ مانے اور صفات کے اعتبار سے بھی دوسرا اور کوئی نہ مانے. جبکہ ہماری قوم نے کیا کر رکھا ہے؟ یہاں اللہ کی صفتوں میں بے دھڑک لوگ شریک کرتے ہیں، بے دھڑک اللہ کی صفتوں میں شریک. آپ مثال کے طور پہ چلو یہ تو عربی کے الفاظ تھے نا، یہ جو آپ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہو انہی کو دیکھ لو. داتا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. داتا کا معنی کیا ہے؟ سب کچھ دینے والا اللہ. اور ہماری قوم نے داتا حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو بنا دی. لجپال، لجے پالنے والا، یہ کس کی صفت ہے؟ اور ہماری قوم نے لجپال پیر سیال کو بنا دیا. غوث العظم، غوث کا
کون ہے جی؟ اللہ. اور ہماری قوم نے کس کو بنا دیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی ان کو بنا دی. تو یہ ساری صفتیں غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ. اور ہماری قوم نے تو یہ صفتیں ہیں اللہ کی جو بانٹی جا رہی ہے مخلوق میں. کوئی صفت اللہ کی نبی میں مانتا ہے، کوئی اللہ کی صفت ولی میں مانتا ہے، کوئی اللہ کی صفت کسی زندے میں مانتا ہے، کوئی اللہ کی صفت کسی مردے میں مانتا ہے. جبکہ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. سبحان اللہ. یہ جو میرے اچھے اچھے نام ہیں، یہ جو میری اچھی اچھی صفتیں، یعنی اللہ وہ ہے جو السمیع البصیر العلیم المعز المذل، یہ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں اچھے اچھے، اللہ قرآن کے اندر واضح طور پہ بتا رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. یہ کتنے اچھے اچھے نام ہیں للہ، یہ اکیلے کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ کے لیے. اکیلے اللہ کے لیے خاص. تو کتنا واضح اعلان اللہ کر، اس کے باوجود مخلوق شرک میں ڈوبی جا رہے. اللہ اکبر کبیرہ. خیر یہ تو تفصیلی عنوان ہے، اگر میں اس پہ شروع کر دوں بات تو یہ میری بات آگے لمبی ہوتی چلی جائے گی. الغرض میں نے مختصر مفہوم آپ کو بتایا کہ شرک کیا ہے. دو چیزیں بتائیں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہوتا ہے. اور توحید یہ ہے کہ ذات کے اندر بھی اسے یکتا مانا جائے اور صفات کے اندر بھی اسے یکتا. اللہ وہی آقا وہی داتا، وہی آقا وہی داتا، وہی آقا وہی داتا، وہی غوث اعظم ہے. اکیلا وہی ہے، آقا بھی ہوئی، داتا بھی ہوئی، مشکل کشا بھی ہوئی، حاجت روا بھی ہوئی، اور جھولیاں بھرنے والا بھی ہوئی، کھوٹی قسمتیں وہ کھری کرنے والا بھی ہوئی، قیدیوں کو قید سے رہائیاں دینے والا بھی ہوئی، کائنات میں تصرف اور تدبیر کرنے والا بھی ہوئی ہے. کیونکہ اللہ نے اپنی یہ ساری صفتیں قرآن مجید میں جا بجائے ان کو الگ الگ طریقے پہ بیان کیا ہے. الہ کا صرف یہ معنی نہیں ہوتا جو ہم کلمے میں پڑھتے لا الہ، کہ الہ وہ ہوتا ہے جو عبادت کے لائق ہوتا ہے. حالانکہ اس قوم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ الہ کا معنی صرف معبود نہیں، الہ کا ایک معنی الہ معبود بھی ہوتا ہے، الہ کا ایک معنی مشکل کشا بھی ہے، الہ کا ایک معنی حاجت روا بھی ہے، الہ کا ایک معنی غریب نواز بھی ہے، الہ کا ایک معنی لجپال بھی ہے، الہ کا ایک معنی غوث اعظم بھی ہے، الہ کا ایک معنی بیٹیاں دینے والا بھی ہے، اور الہ کا ایک معنی بیٹے دینے والا بھی ہے، الہ کا ایک معنی رزق دینے والا بھی ہے. یہ سارے معنی الہ کے. اور جب ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ تو گویا ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ اے اللہ یہ کتنے معنی ہیں الہ کے اور جتنی تیری صفتیں، ہم یہ اقرار کرتے اور وعدہ کرتے تیرے ساتھ کہ ان صفتوں میں تیرا کوئی شریک نہیں. تو اکیلے ہی مشکلیں آسان کرتا ہے، اور مشکلیں آسان کرے یا کوئی بگڑی بنا دے یا کوئی کام بنا دے یا کوئی حاجت بنا دے، یہ وہی کر سکتا ہے جو جانتا اور سنتا ہو. یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس طاقت اور اختیار ہو. اور اللہ قرآن میں واضح طور پہ کہتے ہیں یہ جان لینا اور جناب پہچان لینا یہ ایک اللہ کی صفت ہے. اللہ کے علاوہ غائبانہ طریقے سے کوئی جانتا بھی نہیں اور پہچانتا بھی نہیں ہے. اسی حقیقت کو تو اللہ نے قرآن میں جا بجا بیان کیا ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. 26واں پارہ سورہ آقاب کے پہلے صفحے پہ آیت موجود ہے. اللہ کہتے ہیں من اضل
يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. کہ اللہ کے علاوہ غیروں کو بلانے والا، اپنی حاجتوں اور مصیبتوں میں غیروں کو جاننے والا، سمجھنے والا، اللہ کہتے ہیں من اضل، اس بندے سے گمراہ بنا کون ہو سکتا ہے جو ان کو بلائے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ کس نے ہمیں پکارا ہے اور کب پکارا ہے اور کیا پکارا ہے، پتہ ہی کوئی. سورہ یونس میں تو اللہ نے اتنا بتایا نا، یوم نحشرہم جمیعا، جن جن کو پکارا گیا، جب ان کو قیامت والے دن اللہ اٹھائے گا نا اپنے دربار میں اور آمنا سامنا ہوگا پکارنے والوں کا اور جن کو پکارا گیا ان کا، تو اس موقع پہ وہ انکار کریں گے کہ ہمیں تو پکارا نہیں گیا، تو وہ الزام دیں گے کہ نہیں ہمیں انہوں نے کہا تھا، ہم سے مانگ لینا، پکار لینا. تو پھر اللہ کہیں گے دو بھئی جواب. وہ کہیں گے اللہ ہم تو تیری پکار کے مسئلے بتا بتا کے آئے تھے، یہ ظالم ہمارے اوپر بہتان باندھ رہے. پھر آگے اللہ کی قسم اٹھا کے وہ جن کو پکارا گیا وہ اپنی صفائی پیش کریں گے. کفا باللہ شہیدم بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین. وہ کہیں گے اللہ آج ہمیں یہ جھٹلا رہے، ہمیں پکارنے والے، ہماری قبروں پہ آ کے ہمیں بلانے والے، ہم سے امیدیں رکھنے والے، ہم سے شفائیں مانگنے والے، آج یہ ہمیں جھٹلا رہے. آج ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں، البتہ تیری ذات کو ہم گواہ بنا کے کہتے ہیں کفا باللہ شہیدم بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین. تیری ذات گواہ ہے کہ خدا ہمیں تو پتہ ہی بھی کوئی نہیں ہے کہ کون ہماری قبروں پہ آتا رہا اور کیا پکارتا رہا، ہم تو غافل تھے. اور بتا رہا تھا یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے کہ بندہ کس سے بچے؟ تقوی کا معنی ہے نا بچنا. اب میں سمجھا رہا ہوں بچنا کس سے ہے، بچنا کس سے ہے. تو پہلا درجہ کیا ہے؟ کس سے بچے؟ شرک سے بچے. ذرا انٹری تو اپنی کریں، داخل تو ہو اس معاملے کے اندر. تقوی اختیار جو کرنا ہے، متقی جو بننا ہے، کیونکہ اللہ جو بار بار مطالبہ کرتے ہیں فاتقوا اللہ فاتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. اور لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اور لوگوں متقی بن جاؤ، اور لوگوں تقوی اختیار کرو. کیسا؟ اللہ کہتے ہیں مستطاعتم، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا تو کرو. اب ہم نے کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اگر متقی بننا چاہتے ہو تو شرک کو اپنی زندگیوں سے نکالنا ہوگا. سبحان اللہ. جب تک شرک اندر موجود ہے، یہ تیرے بنائے ہوئے ماتھے پہ محراب سجدے کر کر کے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ جناب ساری زندگی کے روزے بھی تو رکھ کے اللہ کے سامنے چلا جائے اور ساری رات کے قیام کر کے بھی پوری زندگی کے لے کے اللہ کے پاس چلے جائے، کبھی متقی شمار نہیں ہوگا. متقی اللہ کی نظروں میں وہی شمار ہوگا جو سب سے پہلے کس سے بچے گا؟ اللہ اکبر. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حضور نے بتایا. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں انا اہلو، میں اس بات کا اہل ہوں کہ ان اتقا، کہ میری ذات سے ڈرا جائے، میری ذات سے میں ہی اسی کا حال ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے. اور کون ہے کہ جس سے ڈرا جائے؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں طاقتوں والا کائنات کے اندر. اللہ کہتے ہیں انا اہل ان اتقا، میں اسی چیز کا اہل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے. اور آگے ذرا سنو، تقوی کی بات چل پئی تو ذرا سنیے حضور کی حدیث اور حضور کا فرمان. حضور علیہ السلام نے فرمایا فمن اتقا
جو بندہ مجھ سے تقوی اختیار کر گیا یعنی مجھ سے ڈر گیا تو وہ کیا کرے گا فَلَمْ يَجْعَلْ مَعِيَ إِلَٰهًا جس بندے نے مجھ سے ڈرنا ہے یا تقوی اختیار کرنا ہے یا متقی بننا ہے تو پھر پہلا کام اس کو یہ کرنا پڑے گا فَلَمْ يَجْعَلْ مَعِيَ إِلَٰهًا کہ ساری کائنات میں الہ اگر مانے گا تو مجھے اکیلے اللہ کو مانے گا اور میرے ساتھ پوری کائنات میں سے کسی کو بھی میرے ساتھ شریک نہ کرے گا. سبحان اللہ. یہ حضور کی حدیث ہے بتایا یعنی اس حدیث سے تو اور معاملہ صاف ہو گیا نا. خود حضور نے بتا دیا کہ تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ فَلَمْ يَجْعَلْ مَعِيَ إِلَٰهًا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اللہ اکبر. اچھا تو یہ کام کر اور اللہ کہتے ہیں تو یہ کر اور میں بھی پھر اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جو میرے ساتھ غیر اللہ کو شریک نہ کرے گا میں اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں پہ قلم پھیر کے اسے معاف کر دوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ برکت ہے اس کی. ورنہ باقی چیزوں سے بچتا رہا اور شرک سے نہ بچا تو کبھی تقوی حاصل یہ کیا تقوی حرام سے بچ رہا ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے بچے لیکن حرام سے بچتا ہے اور سب تو بڑا حرام جڑا ہے شرک اس پہ پڑا ہوا شرک کرتا ہے ہاں لیکن باقی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پرہیز کار کوئی بری بات نہیں لیکن جو سب سے بڑا حرام ہے اس سے تو بچ. اللہ سب سے بڑا سن اور لقمان حکیم کی اللہ نے قرآن میں جہاں وصیتیں ذکر کی ہیں اس دانا بندے کی جس کو اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اور میں نے اپنے بندے لقمان کو بڑی حکمت اور دانائی نصیب کی تھی اور اس حکمت اور دانائی کو استعمال کیا میرے بندے نے اور جو حکمت اور دانائی کو اپنے بیٹے کے سامنے بیان کرنے لگے تو پہلا نقطہ اس حکمت کا سلیمان اور لقمان بندے نے کیا ذکر کیا تھا وہ یہی ذکر کیا تھا اے میرے بیٹے تو اللہ نے مجھے دانائی دی ہے اور اے میرے بیٹے شکر للہ اس نعمت کا حق یہ بنتا ہے کہ شکر کیا جائے اور شکر کا اصل روح اور تقاضا شکر کا یہ بنتا ہے کہ لا تشرک باللہ نعمت کا تقاضا شکر ہے اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ شرک نہ کرے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ تقوی کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی توحید کا پرستار بن جائے اور غیر اللہ کو ساتھ شریک نہ کرے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور تقوی کی دوسری سیڑھی کیا ہے یہ بھی سمجھیے ورنہ ہمارے موحدین حضرات کو تو یہ بھی پرابلم ہے نا کہ ایک چیز بس پکائی ہوئی ہے موحد بن گئے اب کیا کرنا ہے جناب باقی کام کر کے نہ اگر کتنا کیا تو کامل ابھی تقوی نہیں ہوا. کامل کب ہوگا جب کتنے درجے آ جائیں گے جی 3. یہ تو پہلا درجہ یہ تو آغاز ہو گیا ابتدا ہو گیا. اب اسے پانی پہ تقوی کے بیج جو دل میں ڈالا ہے توحید مان کر شرک چھوڑ کر اب اسے پانی لگا تاکہ یہ بوٹا پھلے پھولے سبحان اللہ اس پہ بہار آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ کیا ہے جی وہی ہے کہ جس طرح بڑے حرام سے بچتا ہے پہلا درجہ شرک سے بچنا بڑے حرام سے بچنا پہلا درجہ تقوی کا اسی طرح اللہ کے باقی حرام کرتا کاموں سے بھی بچے گناہوں سے بچے اپنی زندگی کو گناہوں سے بچائے حرام امور کے ارتکاب سے اپنے آپ کو محفوظ کرے. یہ دوسرا درجہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا اگر یہ بستیوں والے لوگ اہل القرى آمنوا پہلا درجہ اختیار کریں یعنی شرک
چھوڑ کے ایمان قبول کریں اور دوسرا درجہ بھی اختیار کریں، یعنی تقوی اختیار کریں۔ کیا مطلب؟ معاصی سے اجتناب کریں اور اللہ کی باقی نافرمانیوں کو بھی چھوڑ دیں اور سارے گناہوں سے بچ جائے۔ جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ان سب سے بچ گئے تو میں کیا کروں گا؟ اللہ فرماتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں والے میری نافرمانی چھوڑ دے اور جن چیزوں کو میں نے حرام کر دیا ہے ان کے قریب نہ جائیں تو پھر میرا وعدہ ہو گیا میں اپنے بندوں کے لیے آسمان کے خزانوں کے دروازے بھی کھول دوں گا اور زمین کے خزانوں کے دروازے بھی کھول دوں گا۔ آج جس چیز کا فقدان ہمارے پاس ہے، آج جس چیز کا بحران ہمارے پاس آ رہا ہے، ان سارے بحرانوں اور فقدانوں کی اصل جڑ و وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مطالبے کو پورا نہیں کیا۔ وہ جو اللہ قرآن میں بار بار کرتے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور لوگوں جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو، یعنی جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اور تم کر سکتے ہو اتنا تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی کا پہلا درجہ شرک سے بچ جانا، تقوی کا دوسرا درجہ باقی سارے حرام کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچا لینا۔ آنکھ سے وہ نہ دیکھ جو اللہ نے حرام کیا ہے، کانوں سے بھی وہ نہ دیکھ نہ سن جو اللہ نے حرام کیا ہے، ہاتھ سے وہ نہ پکڑ جو اللہ نے حرام کیا ہے، اس طرف اپنے پاؤں کو نہ چلا کے لے جا جہاں جانا اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان چیزوں کا ہمیں کب خیال؟ یہ مصیبت یہی ہے اصل کہ جو جہاں کھڑا ہے وہ کہتا ہے بس میں تو بڑا دین کا ٹھیکیدار بن گیا، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دین کے باقی احکامات۔ تو موحدو توحید پرست بنے ہو، تمہیں مبارک ہو، بڑی اللہ نے اپنی نعمت اور اپنا فضل تمہیں دے دیا ہے، لیکن ابھی تک بات مکمل نہیں ہوئی، تقوی مکمل نہیں ہوا، کیونکہ تقوی کے درجے ہیں 3۔ تم نے تو پہلا ابھی تک مانا ہے اور سمجھا کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، ذمہ داری ابھی باقی ہے۔ دوسرا درجہ بھی چلو اور اللہ کے باقی حرام کردہ کاموں سے بھی بچنا شروع کر دو۔ یہ تم کر لو، دیکھو پھر خدا کی برکتیں کیسے آتی، پھر رحمتیں کیسے آتی، پھر اللہ کے خزانوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں تمہارے اوپر، تم اندازہ تو لگا کے۔ اور یہ بات تو پکی ہے نا کہ بندہ حرام میں پڑے تو پھر اللہ نعمتیں اپنی چھینتا، اللہ گناہ میں پڑے تو نعمتیں اللہ قرآن کے اشارے سے پتہ چلتا ہے، ورنہ ہم اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ ایک لغزش ہے جو آدم علیہ السلام سے ہوئی، گناہ نہیں، کیونکہ انبیاء گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے انبیاء گناہوں سے معصوم، نہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نہ بڑے گناہ ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تو اللہ کا قاعدہ اور قانون بھی آ کے بدل جاتا ہے۔ اللہ باقی ساری کائنات سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم گناہوں کے قریب نہ جانا، اور جب نبیوں کی باری آتی ہے اللہ گناہوں کو کہتا ہے اور گناہوں تم میرے نبیوں کے قریب نہ آنا۔ اتنی بڑی وہ اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود چھوٹی سی اجتہادی لفظ جس کے ہم کہہ سکتے ہیں وہ جب ہوئی نا آدم علیہ السلام نے تو نعمت چھینی کہ نہیں چھینی اللہ کی؟ تھوڑی سی لفظ ہوئی کس طرح اللہ نے پابندی لگائی تھی، اللہ لا تقربا هذه الشجرۃ، اے میرے بندے آدم اس درخت کے قریب جنت میں نہیں جانا، جنت کی ساری نعمتوں کو استعمال کرو لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن شیطان کے بہکاوے کے بعد آدم علیہ السلام جب اس درخت کے قریب چلے گئے تو کیا ہو گیا؟ نعمت چھن گئی، اللہ نے جنت والا لباس بھی اتروا لیا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو گناہ ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے نعمت بلا کیسے نہیں چھنے گی؟ آدم پیغمبر نے تو گناہ بھی کوئی نہیں کیا، آدم پیغمبر سے تو صرف لغزش ہو گئی اور نتیجے میں اللہ نے نعمت کو چھین لیا۔ ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہماری آنکھیں غلط دیکھتی رہتی
جاری کر دیا. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اور مومنوں اپنی آنکھوں پہ پابندی لگانا. حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ کہتے ہیں یا ابن آدم, او آدم کے بیٹے, جعلت لک عینین, میں نے تیرے لیے تو آنکھیں والی نعمت بنا کے تجھے دے دی ہے, اور پھر ان کے اوپر پردے بھی بنا دیے, یعنی ان کو بند بھی کر سکتا ہے اور کھول بھی سکتا ہے. اور ان آنکھوں سے وہ دیکھنا, فانظر بعینیک ما احللتہ لک, اس کا بل اللہ نے یہ مانگا اس نور کا کہ میں تمہیں نور دے رہا ہوں, تو اس کا بل یہ ہے کہ ان آنکھوں سے وہی دیکھنا جو میں نے تمہارے لیے حلال کیا ہے, حرام نہ دیکھنا. اللہ یہ دنیا والے ہیں نا, آج ان کا نور تم استعمال کر رہے ہو, بل نہ دو تو کنیکشن کاٹ دیتے کہ نہیں کاٹ دیتے؟ کاٹ دیتے ہیں. یہ اس کی رحمت ہے, وہ کہتا ہے بل دو پھر بھی نور دیتا ہوں, بل ادا نہ کرو پھر بھی نور دیتا ہوں. اللہ ہاں البتہ میرا مطالبہ یہ ہے, بل ہے کیا اس آنکھوں کے نور کا؟ اللہ کہتے ہیں بل یہ ہے کہ جس وقت تیرے سامنے کوئی ایسی شکل یا صورت یا مورت آئے جس کا دیکھنا میں نے حرام کر دیا ہو, تو پھر اطلق علیہم الغضا, پھر اپنے ان پردوں کو ان کے اوپر ڈال دیا کر اور آنکھوں کو بند کر دیا کر. ہم اللہ کا بل ادا کرے تو بھی نور دیتا ہے, ادا نہ کرے تو بھی نور دیتا ہے. لیکن پھر چلو آج اگر نہیں چھینتا تو ایک وقت تو آنے والا ہے جہاں اللہ پوچھے گا اور سوال کرے گا, تو پھر اس موقع پہ تو ہمیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا. اللہ اس لیے یہ تقویٰ ہے کہ حرام سے بچے. اللہ اکبر کبیرہ. حرام چاہے بڑا ہو, شرک وہ تو پہلا درجہ, چاہے دوسرا ہو, یعنی باقی جتنے گناہ ہیں حرام ہیں ان سے بچیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج حرام میں ہم لوگ کتنے پڑ گئے, ہمیں اصل چیزوں کی پرواہ ہی نہیں ہے. کس طرح حرام کام کرتے, آنکھوں سے, کانوں سے, ہاتھوں سے, دل سے, دماغ سے, اور جو حلال کا اللہ مطالبہ کرتا ہے وہاں ہم اپنا مال خرچ کرتے جاتے شیطانی کاموں کے اندر, اور جو اللہ کا مطالبہ ہے وہ تو ہم پورا نہیں کرتے. اب بلا اللہ کا کون سا مطالبہ ہماری طرف متوجہ اس وقت؟ حج بیت اللہ. کون سا جی؟ حج کا موسم ہے, درخواستیں بلکہ اب تو وصول ہو گئی. مزید آپ جا تو سکتے ہیں پرائیویٹ طریقے سے, لیکن وہاں ہمارا دھیان نہیں. حرام کام میں پیسہ لگائے گا اور جو فرض ہے اس کو چھوڑے گا, اور متقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. موحد وہ کیسا موحد ہے؟ حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ان اول بیت وضع للناس, یہ جو میں نے اپنا پہلا گھر بنایا دنیا میں خانہ کعبہ والا, وضع للناس, یہ تمہارے لیے بنایا ہے انسانوں. للذی ببکۃ مبارکہ, مکہ برکت والا جو شہر ہے وہاں میں نے اپنا گھر بنایا ہے. ہدی للعالمین, سارے جہان کے لیے اس کو ہدایت کا خزانہ بنایا ہے. فیہ آیات بینات, اور اس کے اندر میں نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں, اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم, اور مقام ابراہیم بھی موجود ہے, یعنی وہ پتھر جس کے اوپر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا. اللہ کی قدرت کے پتھر کے اوپر اللہ نے اپنے خلیل کے قدموں کے نشان کو جما دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ من استطاع الیہ سبیلا وللہ علی الناس حج البیت, اور جس بندے کے پاس استطاعت موجود ہو, یعنی طاقت موجود ہو, خرچہ موجود ہو, اس پہ فرض ہے کہ وہ میرے اس گھر کا حج کرے گا. ہم نہیں کرتے. ایک اوکھا مسئلہ بھی کوئی نہیں, تمہیں جا کے کسی مفتی سے پوچھنا پڑے کہ حج کس پہ فرض ہوتا ہے. یہ تیرا اپنا دل بتا سکتا ہے کہ فرض ہے تیرے پہ کہ نہیں, کیونکہ اس کے لیے کوئی دیگر شرائط یا کوئی اور, اس کے لیے یہی ہے کہ جو کر سکتا ہے وہ کرے. یہی مسئلہ ہے, جو کر سکتا ہے وہ
جس کے پاس خرچہ ہے جانے کا، آنے کا، وہاں رہنے کا، پیچھے بال بچوں کا، یہ خرچے جو بندہ پورا کر سکتا ہے اس پہ حج کرنا فرض ہے، اور حج وہ فریضہ ہے جو علی الفور فرض ہے، یعنی اسی سال کرنا فرض ہے۔ اگر اس کو مؤخر کرے گا کیا پتا اگلے سال تک تو زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر استطاعت کے باوجود جان بوجھ کے حج چھوڑ دیا، حضور نے فرمایا وہ بندہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا پتا اگلے سال تک زندگی رہے گی کہ نہیں رہے گی، اس لیے پہلا کام یہ کرو کہ فوراً اسی سال کوشش کر کے حج والا فریضہ ادا کرو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حرام کاموں میں ہم لگاتے ہیں اور حرام کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اور یہ بھی بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آج کل فیشن چل گیا نا عمرے کا، ہے تو عبادت کریں بے شک، لیکن آج کل لگتا یوں ہے جیسے فیشن ہے۔ ایک بندہ گیا نا محلے میں سے عمرے پہ، اب دوسرے کو ایسے ہی خواہ مخواہ جوش کر گیا، یار پیسے تو میرے کو ڈھیر ہیں، ایک پہلے لگا دیا میرے کو، ہاں پھر وہ بھی تیاری کرے، اچھا تو ہٹ گیا ہے، میں پوری فیملی کو ساتھ لے کے جاؤں، اور وہاں جا کے کیا آج کل لوگوں کا کیا ہے، ایک سیر کے طور پہ، ٹور کے طور پہ عمرے کو بنا دیا گیا ہے۔ اور جناب حالانکہ حج پہلے فرض ہے، حج کا خیال کرو۔ ایک تو وہ مثال ہے بھئی ایک بندے پہ نماز فرض ہے، مثال اب جمعے کا ٹائم ہے، وہ جمعے کے لیے آیا، اب یہاں آئے بیٹھے ہو نا، اب ہمارے اوپر کیا فرض ہے کہ ہم جمعے کی نماز پڑھے۔ ایک بندہ آیا ہے، اس نے فرض کوئی نہیں پڑھے، یہ 2 نفل پڑھ کے چلا گیا، اس کا جمعہ ہو جائے گا؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ اس کا جمعہ ہوگا نہیں، کیونکہ جمعہ ہے فرض ادا کرنے کا نام، اور وہ نفل ادا کر کے چلا گیا، ذمہ داری تو اس پہ باقی رہی، اس کی ساری محنت کسی کھاتے لگی، وہ گھر سے اٹھ کے آیا، بستر چھوڑ کے آیا، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آیا، اپنے کام کاج کو چھوڑ کے آیا، گھر بار کو چھوڑ کے آیا، محنت کی، ٹائم دیا، سارا کچھ کیا، پر فرض ادا نہیں کیا، تو پھر اس کے پلے ابھی بوجھ تو باقی ہے، اس کا بوجھ ادا نہیں ہوا، اترا نہیں ہے۔ یہی مثال ہے کہ ہمارے پہ بوجھ تو ہے حج والا، فرض تو حج ہو چکی ہے، پر ہم نفلوں میں پڑے ہوئے عمرے ادا کرے، عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ، اور فیشن کے طور پہ اسے استعمال کرتے اور جاتے اور آتے ہیں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جاتے، اور جتنا پوری فیملی پہ تم نے خرچہ کیا ہے، اور جا کے جناب 12-15 لاکھ روپے لگا کے، 20 لاکھ لگا کے ساری فیملی کو عمرہ کروا کے لے آیا ہے تو، اور واپس آیا ہے، اللہ کہتے ہیں اور میرے راستے میں 20 لاکھ لگا کے عمرہ کرنے والے، تیری مثال تو ہوئی ہے کہ تم آیا تو ہے پر تو فرض تو پڑے کوئی نہیں، تو نفل پڑھ کے واپس جا رہا ہے، تیرے اوپر بوجھ ابھی باقی ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ عمرہ جو ہے بے شک کرو، لیکن یہ دوسرے نمبر کا کام ہے۔ پہلا کام کیا ہے کہ کیا کرو؟ حج کرو، لگاؤ حساب اپنے آپ، آج ہی پہلی فرصت میں، خدا کی قسم اگر اس کی حال میں مر گئے، اور یہ فضول اعتراض ہم نے بنا رکھے، ابھی بیٹیاں بیٹھی ہیں جی جوان، ان کے رشتے کرنے ہیں، ہاں تو حج پہ کیسے جائیں؟ حج سے بیٹیوں کے رشتے کا کیا تعلق ہے؟ وہ جب اللہ اسباب بنائے گا تو وہ بھی ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ نہیں ہوتے تو اس کے پیچھے حج کیوں چھوڑتے ہو؟ اس کے پیچھے حج کیوں چھوڑتے ہو؟ تو ڈبل گناہ ہو گیا، ایک وہ فرض نہیں ہو رہا اور ایک دوسرا جان بوجھ کے اس کے پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ اکیلی حج تک میں جوان ہوں، تو جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا، بوڑھا ہو جاؤں گا، مرن تو پہلے میں حج کرنی تاکہ میرے گناہ معاف ہو۔ ابھی تو ہم نے بڑے گناہ کرنے، لوگ کہتے ابھی تو ہم نے بڑے گناہ کرنے جناب، اینڈ پہ جا کے آخری عمر میں حج کریں گے۔ اللہ تجھے پتا ہے کہ تو زندہ رہے گا، اور جناب نہیں، یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں، بہانے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی ابھی تک تو میرے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ میں بیوی کو ساتھ نال لے کے جانا ہے، جی گھر والوں کو بھی لے کے، دونوں مل کے جائیں گے تو ذرا صحیح مزہ رہے گا۔ ہاں یہ مزوں کے چکر میں ہے اور فرض کو چھوڑ رہا ہے۔ تیری بیوی پہ فرض کوئی نہیں، تیرے پہ تو فرض ہے، اس کے پیچھے اپنا فرض کیوں ضائع کرتا ہے؟ کوئی کہتا ہے بچے چھوٹے ہیں، بچے بڑے ہوں گے تو پھر جائیں گے۔ یہ سب بہانے ہیں، شیطانی بہانے ہیں، اور تقویٰ اسی کا نام ہے کہ حرام کام سے بچا جائے۔ ہم حرام پہ تو لگاتے ہیں پر حلال کی طرف توجہ تو کرو گے کوشش، کہو انشاءاللہ، اور آج ہی اس کا حساب لگاؤ۔ حساب کیے کیا بندے کو اپنا ماحول کا پتہ ہوتا ہے، اگر اتنی استطاعت ہے تو اسی سال حج کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، نہیں کرو گے تو بڑا خطرناک انجام ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے جی تقوی کا؟ پہلا درجہ شرک سے بچنا،
دوسرا درجہ باقی حرام کاموں سے گناہوں سے بھی بچنا. اللہ اکبر. اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ ہے ایک چیز ایسی ہے کہ وہ حلال یا حرام کوئی سمجھ نہیں آ رہا, شک پڑ گیا ہے. ہاں صحیح حرام بھی اس کو تو نہیں کہہ سکتا بھی کہ یہ حرام نہیں, حرام بھی کوئی نہیں, اور تیرے دل میں آتا ہے یار حلال بھی ہے پر حرام بھی کوئی نہیں, لیکن یہ موقع ایسا آ گیا ہے کہ یوں لگتا ہے شک پڑ گیا ہے. فرمایا جو شک سے بھی بچ جاتا ہے یہ کامل متقی بن جاتا ہے. اصل متقی اس کا تقوی مکمل ہو جاتا ہے جو شک سے بچ. ایک حدیث سنو پھر ختم کر. اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین. میں نے اپنی شریعت میں حلال کو بھی واضح کر دیا, حرام کو بھی بتا دیا, یہ چیزیں حلال ہیں, فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی زندگی میں ایسا موقع آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. فرمایا ما بینہما متشابہات. حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متشابہات میں آ جاتی ہیں, بندہ اس موقع پہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اب اس کے متعلق پھر کیا حکم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ. جس بندے نے اس شبہ والی چیز کو بھی چھوڑ دیا اور شک والی چیز کے قریب نہیں گیا, فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. اس بندے نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا اور اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیا. اس کا دین بھی بچ گیا اور عزت بھی بچ گئی. اللہ اکبر. شک والی چیز کے قریب بھی نہ جانا یہ کامل درجے کا تقویٰ ہے. اب اس میں بڑے بڑے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں. خیر ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ مضمون مکمل ہو جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خادم کھانا لے کے آ گیا. شدت بھوک کی وجہ سے صدیق اکبر نے پوچھا نہیں کہ یہ کہاں سے لائے ہو, کھانا شروع کر دیا. خادم نے کہا پہلے تو روزانہ آپ مجھ سے سوال کرتے تھے کہ یہ کہاں سے لائے ہو, آج تو آپ نے پوچھا ہی نہیں اور ایسے کھانا شروع کر دیا ہے. ابھی تو 4 لقمے ہی کھائے تھے تو پوچھا اچھا بتا کہاں سے لے آیا ہے. وہ کہنے لگا جاہلیت کے زمانے میں میرا ایک دوست تھا, مشرک تھا, اور اس زمانے میں وہ کہانت والا کام کرتا تھا اور غیب کی خبریں لوگوں کو بتایا کرتا تھا جو شرکیہ کام ہوتا ہے. اور آج اس زمانے میں اس نے ایک پیشن گوئی کی تھی جو آج آ کے بری ہوئی ہے اور اس نے خوشی کے اندر کھانا دیا ہے تو میں لے آیا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک پڑ گیا. ٹھیک ہے یار چلو حرام تو نہیں مگر شک تو ضرور ہے کہ ایک مشرک کے گھر سے آیا ہے اور ایک شرکیہ فعل کے نتیجے میں آیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیاں اپنے منہ کے اندر حلق کے اندر ڈال کے زبردستی قید کر ڈالی اور پیچھے بیٹھی عائشہ صدیقہ اور باقی کہنے لگے حضرت جی آپ کی جان نہ کہیں نکل جائے, کتنی زیادہ شدت اور تکلیف اٹھا رہے آپ. صدیق نے کہا چاہے میری جان چلی جائے تو چلی جائے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ صدیق کے پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی ٹھہر جائے. میں برداشت نہیں کرتا. نکال دیا کہہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کوفہ میں ایک بکری چوری ہو گئی. بکری 7 سال تک گئے بکریوں والے کے پاس. اور اس کی عمر کتنی ہوتی بکری کی؟ کہا تقریباً 7 سال ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ. امام اعظم ابو حنیفہ 7 سال تک بازار جو گوشت لے کے نہیں کھاتا کہ کہیں یہ اسی کا نہ ہو جو چوری ہو گئی ہے. امام احمد بن حنبل خادم روٹی لے کے آیا. وہ کہاں سے لائے ہو؟ کہا آٹا توڑے گھر چلے آئے تھے, خمیر توڑے بیٹے نے. امام احمد بن حنبل نے کہا وہ میرا بیٹا تو سرکاری ملازم ہے اور مجھے اس کی نوکری پہ کوئی اعتماد اور یقین نہیں ہے, پتہ نہیں حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے, میں نہیں کھاؤں گا اس روٹی
میں شامل ہو گیا. فرمایا جا کسی کو دے دے یا جس جو بھی اس کا کرنا ہے. 7 دن تک کوئی فقیر آیا ہی نہیں, ایسے پڑی رہی. اور اس خادم نے اٹھا کے دریائے دجلہ میں ڈال دی. 7 قریب دریا بہتا تھا. اور امام صاحب نے جو پوچھا کچھ دنوں کے بعد روٹی کہاں گئی, کہا میں نے دریا میں ڈال دی تھی, کوئی لینے والا آیا ہی نہیں. امام صاحب پوری زندگی دجلہ کی کوئی مچھلی نہیں کھائی کہ کہیں میں دجلہ کی مچھلی کھاؤں اور یہ وہی مچھلی ہو جس کے پیٹ کے اندر شک والی روٹی گئی ہو. ساری زندگی امام احمد بن حنبل پھر دریائے مچھلا اس کی مچھلی نہیں کھائی دجلہ کی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ شک ہے, اس سے بچ جانا اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے. اور ہماری کیا حالت ہے, آئی کھیر دی پلیٹ, سیمیاں کھانا, ہم کہتے ہیں میٹھی ہے یار, آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں. وہ تیرے کو پتہ ہے یہ 11ویں کی ہے, ایسے فتوے لگاتے رہتے ہو, ایسے شک کرتے رہتے ہو, لے آؤ کھاتے ہیں, یہ دیکھے حرف کر جاتا ہے. اس کے سامنے ایک پلیٹ آ جائے, اس کا ایمان وہاں بھی نہیں ٹھہرتا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ شک والی غذا کھانے والا کبھی متقی نہیں بن سکتا. اس لیے تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ کھاؤ بعد میں, پہلے کیا کرو, تحقیق کرو. آتی رہتی ہیں آس پاس, ہمارا ماحول چونکہ شرکیہ ہے, کوئی نیاز بھیج رہا ہے, کوئی 11ویں بھیج رہا ہے, کوئی سبیلے بھیج رہا ہے, کوئی کچھ. اس لیے تقویٰ پہلا درجہ یہ ہے کہ شرک سے بچ, دوسرا درجہ یہ ہے کہ باقی حرام سے بچ, اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ شک والی غذا سے بھی. یہ بڑے لمبے لمبے موضوع تھے, میں نے ان کو سمیٹا ہے, بڑی باتیں تھی اس میں اور الغرض خلاصہ عرض کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.